السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 اکتوبر کو یہ کمبختی فرقہ اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدوں نے زکریا اسٹریٹ کے موڑ پر ایک جلسہ منعقد کیا تھا۔ جلسہ کا عنوان تھا والدین کی عظمت کے اوپر، مگر ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ دھوکے باز جو ہیں اہل فرقہ اہل حدیث اپنا باپ کا بیٹا نہیں ہوتا جب تک یہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے۔ تو دراصل یہ ایک مکھوٹا تھا، اور اس کے آڑ میں، اس عنوان کے آڑ میں تبلیغی جماعت پہ، دیوبندیوں پہ، بریلوی پہ، یعنی غرض کے اہل سنت والجماعت پہ، اولیاء اکرام پہ، ان پہ حملے کیے جا رہے تھے، ان کی توہین اور تضییق کی جا رہی تھی، یعنی ان سے ٹکراؤ کی، جیسے ان کی جو پرانی روش ہے 150 سال پہلے سے جو بنے ہیں، یہ مکر و فریب کے منبع وہی کام کر رہے تھے، یعنی والدین ورسز تبلیغی جماعت، والدین ورسز اولیاء اکرام، والدین ورسز جہاد، والدین ورسز یہ، والدین ورسز وہ۔ مطلب اچھا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کی سے باتیں کرتے ہیں، قرآن حدیث گئے بھاڑ میں، عوام کو تو یہ نہیں پتا کہ ان کا موقف کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، یہ، اور نہ ہی عوام کا یہ فرقہ اہل حدیث پہ نظر ہے کہ اس فرقے کا فلسفہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے، نہ اس پہ نظر ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، اور اس لیے وہ من مانی جو چاہ رہے تھے وہ بول رہے تھے۔ مگر کل ملا کر یہ تھا کہ ہر تھوڑی دیر میں ایک اچھی بات بھی بول کر، اس میں بھی بنام اہل سنت والجماعت، تبلیغی جماعت کا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جماعت میں۔ تبلیغی جماعت کا میں بول رہا ہوں، برا مت مانیے گا، کہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کے ارے سالے، ان سے پوچھو کہ جو مدرسوں میں اتنے اہل خبیث پڑھ رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، یہ جو یہاں تقریر کر رہا ہے، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کیوں آیا؟ گھر میں لے کے آتا نا ساتھ میں، جو اپنے گاؤں سے آیا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے جو اتنے مولانا ہیں سب اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ان کی لال مسجد جو ہے اہل حدیث کا، اس میں جو اتنے عملے کام کر رہے ہیں، سب اپنے ماں باپ کو یہاں دربھنگہ سے، بہار سے سب یہ لے کے آئے ہیں کیا؟ اپنے اماں ابا کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں کیا؟ اور یہ جو اتنے کاروبار ہوتے ہیں، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے حادثات، حوادث ہوتے ہیں جس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اکیلے جانا پڑتا۔ بہت سارے لوگ ہیں آج جو اکیلے دلی میں کام کر رہے ہیں، مجبوری ہے ان کی، معاشیات کی وجہ سے، تو وہ کیا سب اپنے اماں ابا کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے جہاں جائیں گے؟ مطلب یہ بات یہ ہے کہ توڑ مڑوڑ کر حملہ کرنا۔ اچھا، پھر یہ اولیاء اکرام کا شبد کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا کہ یہاں پہ بہت سارے چور چٹے سفید کپڑا پہن کے اولیاء اکرام یہاں گھومتے رہتے ہیں، مطلب یہ زکریا سیٹ کولو ٹولہ میں ہے نا، جو لوگوں کا حق مار رکھا ہے۔ آپ بتاؤ یہ اولیاء اکرام یہ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی تو ایسے لوگوں کو اولیاء اکرام نہیں کہتا۔ اولیاء کا بھائی ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بریلوی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ولی ملتا کہاں ہے، اور اس کو جو ہے گلی کوچے میں زکریا سیٹ کولو ٹولہ میں جگہ جگہ سارے اولیاء اکرام گھومتے ہوئے، چور چٹے اولیاء اکرام گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے ایسی باتیں کر رہے تھے وہ کھلے عام کی، ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بیان سے باہر۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ریکارڈنگ کرنے میں اور اس کو اپلوڈ کرنے میں جو لمیٹیشن ہے، جس کی وجہ سے ہم ساری بات کو کہنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، مگر قدم قدم پر ہر ایک۔ اچھا، ایک بات یہ صاحب میں بتاتا چلوں کہ طارق مسعود کو میں نے زمانہ ہوا ایک ان کے خلاف ہی تھا، وہ ان کے جو حدیث کا دعویٰ کے خلاف تھا کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اور وہ جو 73 فرقہ والے کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ جو مطلب ان کا لب لباب یہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ جو مطلب میری سنت اور صحابہ کو پکڑ لے گا، خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لے گا، وہی جو ہے حق پہ ہوگا۔ یہاں تک بات صحیح ان کی نقل اتار کے کی، اور پھر اس کو توڑ مروڑ کر اپنے اوپر فٹ کیا، جبکہ ان پہ فٹ نہیں ہے۔ بنیادی جھگڑا ان سے یہی ہے نا۔ اور یہ پھر یہ کہ سنت حدیث ایک چیز ہے، عوام سے یہ کہہ رہے ہیں، عوام سے، سنی عوام سے سنت حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عوام کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ یہ جا کے علماء سے بات کریں، یہ ہم تو ان کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک چیز نہیں ہے، نام الگ الگ ہے، تو آئیڈینٹیفائی الگ الگ طریقے سے کچھ کیا گیا ہے کسی بات کو۔ حدیث نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث کر رہے ہیں، حدیث اور سنت میں فرق ہے، چاہے وہ فرق باریک ہو یا موٹی فرق ہو، فرق ہے، اسی لیے نام الگ الگ ہے، اس کو ایک کو دوسرے سے مطلب فرق کرنے کے لیے، ڈسٹنگوش کرنے کے لیے نام الگ الگ ہے۔ یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، قرآن و حدیث ایک ہی چیز ہے، اس طرح سے
बहुत सारी बातें, यानी कुल मिलाकर जो था इनका काम मुसलमानों को, अहले सुन्नत वल जमात को कंफ्यूज करना, झूठ बोलना, मकर करना, फरेब करना देना। और इनकी हिम्मत इतनी बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात ये कि ये जो है इनके कारिंदे, इनके जो रंगरूट है, इसको चारों तरफ ये जहां भी करते हैं इस काम को जरूर करते हैं। ये चाय खाने जो दूर दूर में है, पास में, यहाँ पे इनके दो दो चार चार रंगरूटों को, मतलब जैसे एक नहीं होता है, मतलब ये करना, चक्रव्यूह भेदना, वहां बैठा रखा था हर जगह। यहाँ मतलब कुछ लोग, मतलब मैं समझता हूँ 50 से 100 से ज्यादा होंगे जितने वहां बैठे नहीं थे कि इतने आसपास ग्रुप की शक्ल में घूम रहे थे। तो हम लोगों से भी एक का वास्ता पड़ गया, दो का, वो भी आके बैठा, तो हम आपस में बात कर रहे थे और कहा कि देखिए ये कितना गलत बात कर रहा है ना। और इसके मंतिक जो दे रहा था, वो तावील जो कर रहा था, तो हमने उनकी बखिया उधेड़ दी कि अपने माँ बाप को साथ लाया। जो भी बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया हम लोगों ने इसकी बातों को। और हमने ये कहा कि जाके जाके उलमा से करिए, अवाम से को क्यों एड्रेस करके ये बातें कर रहा है। अगर हम ये बात कहेंगे तो बोलेगा कि तफरका फैला रहा है, तफरका फैला रहा है, देखो ऐसे ऐसे तफरका फैला रहा है, और ये खुद खुलेआम इश्तिहाल दे रहे हैं और तफरका फैला रहे। तो वहां तीन थे, वो इस तरह जो खड़े हो गए लड़ने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। तो हमने जो साहब थे वो इतना ज्यादा तबलीग अहले हदीस को नहीं समझ पाए थे, मगर कुछ कुछ समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि वाह साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए ये पूरा जो है इनका इंतजाम था, यहाँ पे जगह जगह बैठा के रखा। और इनका जो तैश में आना, ये तैश में आने की वजह क्या है? एक तरफ तो वो स्टेज पर गाली गलौज कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, डायरेक्ट अटैक कर रहा है लाउड स्पीकर पे। हम आपस में उसकी बात को मंतिक, उसकी बात को उड़ा दी रखे। अब ये तो रिकॉर्ड में इतनी हम तफसील नहीं बयान कर सकते। तो वो तीन वहां बैठे बैठे कंसुइयां ले रहा था, अब तीनों हम पे बिल्कुल पिल गया वहां जकरिया स्ट्रीट पे। तो मैं कितनी बात बताऊं, इस तरह से और जगह भी फैला रखा था ये चोर चट्टों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए ये तो एक नंबर, इस सबसे पहली बात है कि ये अपनी मस्जिद में कोई भी बात करे, किसी तरह का भी गाली दे, गलौज करे, किसी किस्म की कोई भी बात करे अपनी मस्जिद के अंदर, तो हमें हक नहीं पहुंचता बोलने का। हम अगर कुछ कहें, जाकर अंदर जाकर घुस के बैठे, कंसुइयां करे, सुने और बाहर आकर बोले, तो ये तो भाई एक बात हो सकती है कि तुम्हें जाने किसने का। ये कमबख्ती के मारे अहले खबीस, अहले खन्नास लाउड स्पीकर पे पब्लिक मीटिंग में दूर दूर फैला के बोल रहे हैं, मतलब दूर दूर तक लाउड स्पीकर पे जब ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हम अहले सुन्नत वल जमात से बिलोंग करने वाले फर्द हैं, जब तुम लाउड स्पीकर में पब्लिक मीटिंग में ऐसी बातें कर रहा है, तो क्या हमें हक नहीं पहुंचता है अहले सुन्नत वल जमात के एक फर्द होने के नाते कि हम इख्तलाफ करें वहां? कम से कम हम लाउड स्पीकर पर वहां जाकर अगर नहीं, उनसे नहीं अगर लड़े, तो हम आपस में भी नहीं बोल सकते। तो इसको पब्लिक मीटिंग करने की जरूरत क्या थी? ये लोग जो हमारे कुछ अहले सुन्नत वाले भाई भी थे, जो सुन्नी भाई, जो बेवकूफ गधे, उल्लू के पट्टे, वो भी उनके साथ बोलेंगे हाँ हाँ, मतलब वो बोल रहा है तो बोलने का सबको हक। अरे भैया, बोलने का हक है तो कौन जाकर उसको स्टेज को बंद कर दिया, माइक छीन लिया, लाउड स्पीकर छीन लिया, उसे फेंक दिया, उसे बोलने नहीं दे रहा, उसके मुंह पे टेप लगा दिया। हम तो आपस ही में बात कर रहे हैं, मगर हमारे भाइयों को भी देखिए जिसमें देवबंदी बरेलवी कितने उल्लू के पट्टे हैं कि वो उन्हीं का साथ देने लगे कि हाँ हाँ उनको तो बोलने का हक है। अगर भाई यहाँ तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अरे बोल रहा है तो उसको जाके वहां बंद कौन किया, रोका किसने उसको? हम तो आपस में बातें कर रहे हैं ना, और हमें हक नहीं पहुंचता जब वो पब्लिकली कोई सी बात वो करेगा लाउड स्पीकर पे। तो अहले सुन्नत वल जमात का एक फर्द होने के नाते जब हमारे कान में वो बात पड़ेगी तो हम बोलेंगे नहीं, आपस में भी नहीं बोलेंगे। हमने तो स्टेज पे जाके नहीं बोला, वहां कोई फितना क्रिएट नहीं किया। मगर ये भी एक बात है कि हमारे जो अहले सुन्नत के जो देवबंदी और बरेलवी दोनों भाई हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा, इनका जो इतना जरूरत से ज्यादा ही कुछ प्लेन होते हैं अंदर से। एक जो सबसे अहम बात ये है, सबसे अहम जो ये जो जितनी भी बातें हुई, इनसे भी जो सबसे अहम बात है जिसको जानना हर मुसलमान के लिए, हर अहले सुन्नत देवबंदी बरेलवी सबके लिए जानना जरूरी है कि हम अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, शाफी, मालिकी, देवबंदी, बरेलवी, ये सारे के सारे मुतलक मुशरिक और जहन्नमी हैं तकलीद की वजह से। ये सारे मुक़ल्लिद हैं और मुतलक मुशरिक और जहन्नमी हैं, बशमूल इमामों के साथ, और इनके फ़ुक़हा, उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, सबको मिलाकर ये सब मुशरिक जहन्नमी हैं। तो फिर ये जो है, ये धोखेबाज, ये बदमाश, ये शिर्क, बिद्दत, मज़ार है ना, अगरबत्ती, या नमाज के तरीक़ों के, नमाज के अरकान पे बातें करना कि ये रसूल का, नबी का तरीक़ा नहीं, वो नबी का तरीक़ा नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही फजूल बातें हैं। ये तो धोखा देने के लिए हैं। जब हम
جب تک ایک اہل سنت والجماعت مقلد رہے گا کسی نہ کسی امام کے فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں ان کی تقلید کرے گا، تب تک وہ تو مشرک جہنمی ہے نا. جب تک وہ تقلید کو چھوڑے گا نہیں، وہ مشرقی جہنمی کے کیٹیگری میں رہے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تقلید چھوڑ کے ان کے بھیا جو 2 ٹکے کے چھٹے مولوی ہیں ان کی تقلید کیجئے. اگر کوئی بھی اہل خبیث جو ہے، کوئی بھی اہل خناس نماز جو پڑھتا ہے، یہ کیا حدیثوں کا، قرآن کا پورا تحقیق اور ریسرچ کر کے پڑھتا ہے؟ یہ سارا جا کے کتاب نبوی جا کے لے آئے گا. ان کی ابھی نماز کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں پہ اعتماد کرے گا، اس پہ یقین کر کے کہ جو اس میں لکھا ہے وہ صحیح ہے نا، ان کی تقلید کرے گا. جس کو اگر کچھ پوچھنا ہوتا ہے یہ مولویوں سے پوچھتا ہے، جا کے ان کی تقلید کرتا ہے. کہ اہل حدیث کا عوام جو ہے، جو اس کے جو کارندے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، یہ سب محقق ہیں، یہ سب اہل حدیث ہیں، یہ سب بہت بڑے بڑے عالم ہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں، بہت دھوکہ دیتے ہیں. اچھا، ان کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ نماز کو کچھ بولیں، کیونکہ یہ ہو چکا ہے. ایک صاحب تھے جو قریب ہو گئے تھے، اندر تک چلے گئے تھے، تو پھر بعد میں ان سے کہا کہ نہیں، مطلب انہوں نے کہا بھائی ہم نے چھوڑ دیا، اب تو ہم نے رفع دین بھی کر رہے ہیں، ایسے بھی کر رہے ہیں، ویسے بھی کر رہے ہیں، مطلب اہل حدیث نہیں بولے نہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اب سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ایک دم وہی کر رہے ہیں جو آپ بتاتے ہیں. تو بولے کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کو تو تقلید چھوڑنی پڑے گی. آپ اصل مسئلہ عقیدہ کا ہے. اصل مسئلہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ عقیدہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. اصل تو عقیدہ ہے. دیکھیے یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہے نا. ایک صاحب، یہ دلی کی بات ہے، جب انہوں نے کہا کہ واقعی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ رفع دین کرنے لگے تھے، مگر اہل حدیث نہیں ہوئے تھے. ان کی باتیں سن کے تو کہا نہیں، اب ان کو سمجھانے کا نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اصل مسئلہ تو عقیدہ کا ہے. عقیدہ، آپ کا عقیدہ کو صحیح کرنا پڑے گا. تو عقیدہ کیا صحیح؟ جب اس نے مزار پہ نہیں جانا، کوئی قسم کی بدعت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، سمپل نماز پڑھنا، اور ان کے حساب سے سب کچھ کرنا جو عملی ہے. تو اب اور بچ کے آ گیا نہیں. اب عقیدہ کی بات، اور عقیدے میں کیا ہوتا ہے اب اس کی تو ہم تفصیل بتائیں گے. وہ قریب گئے تو پھر عقیدے میں کیا کیا باتیں آنے لگی. یعنی اس میں کوئی نہیں بچتا، صحابہ اکرام بھی نہیں بچتے. یعنی پھر یہ آتی ہے بات کہ قرآن و حدیث کے علاوہ سارے ہماری جوتی کی نیک پہ ہیں. سارے کا مطلب آپ سمجھ جائیے. صحابہ اکرام بھی آ جاتے ہیں اس میں، سب کچھ آ جاتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، مومنین بھی آتے ہیں، بڑے بڑے علماء فقہاء سب آ جاتے ہیں. جو ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ماسٹر پیسز ہیں، جو ون پیس ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ ون پیس پیدا کرتا ہے. جیسے فقہ میں امام حنیفہ کو پیدا کیا، اسی طرح سے ایسے فقہ ہوئے ہیں جن کی ابھی تک اتنے 100 سال میں، 1200-1300 سال میں ان کی ایک مثال پیدا نہیں ہوئی. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، شاعری کے فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے نا. تو یہ مطلق ہے. یہ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، ان کو تو حق ہی نہیں پہنچتا. یہ شرک، بدعت، اناب شناب ان سب کی باتیں کرو اور نماز کے ارکان کی بات کریں. یہ بہت بڑے دھوکہ ہیں، دھوکے باز ہیں. یہ سب باتیں کر کے نماز، روزہ، شرک، بدعت اور اس طرح کی باتیں کر کے یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر یہ تمام باتوں کو اگر آپ چھوڑ دیں اور ان کی باتوں کو مان لیں، نماز کا طریقہ کو اپنا بھی جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز جتنی اہل سنت والجماعت کی ہے وہ فاسد ہے حنفیوں کی، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کا طریقے میں نماز نہیں ہے. یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے. جب نمازی ہماری نہیں تو پھر شرک و بدعت کیا؟ جب ہم مطلق جہنمی ہے تو یہ سب باتیں کرنے کا فائدہ کیا؟ ہم جا کر کوئی قادیانی اگر یہ سب باتیں کریں، یا ہم قادیانیوں میں جا کر ان کو بتائیں گے یہ نہیں ہے، تو جو مطلق کافر ہے اس سے ہم کو جا کر کیا بتائے گا تمہاری داڑھی کی سائز کتنی لمبی ہے، یا تمہاری ٹوپی کیسی ہے، یا تم یہ کام یوں کر رہے یا وہ کام یوں کر رہے. ٹھیک مسئلہ ان کا یہی ہے جس کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے.